گفتگو چل رہی تھی عمل مقبول سے متعلق، کو ذہن میں رکھیں کہ عمل مقبول وہ ہے کہ آدمی کی نیکیاں، آدمی کے اعمال اللہ کی رضا کے لیے ہوں، دنیا کے لیے نہ ہوں، دکھاوے کے لیے نہ ہوں۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ ہماری نیکیاں اللہ کی خوشی کے لیے ہوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اب دونوں پہلو ہم آپ کو سمجھائیں گے۔ بھئی اصلاحی انداز ہے، اپنوں کی محفل ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ سرکار غوث اعظم کے ذکر پاک کے صدقے میں، ان کے وسیلے سے ہمارے نفس کی اصلاح ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں عمل مقبول کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، پہلی چیز، اگر آدمی نیکیاں کر رہا ہے، دیکھو اس نزاکت کو سمجھنا، میاں آج تو قدم قدم پر گناہوں کے معاملات ہیں، خطاؤں کے معاملات ہیں، اس پر ہم تبصرہ اور تنقید کہاں تک کریں گے؟ جس سے آپ بھی واقف ہیں اور ہم بھی واقف ہیں، کہاں تک آدمی اپنے آپ کو بچائے حالات، لیکن اپنے ہاتھ کی کرنی ہے، غیر کی نہیں ہے۔ آج اپنے گھروں کے ماحول کو دیکھیں، مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ملنے آئیں گے، کوئی ذکر بتا دیجئے کہ رزق میں برکت ہو، کوئی وظیفہ بتا دیجئے کہ فلاں کام ہو جائے، کوئی آئے گا دعائے سیفی کی اجازت دے دیجئے، کوئی قصید غوثیہ کی اجازت۔ ارے میاں، اپنے آپ کو پہلے جانچا اور تولا بھی ہے کہ اس پڑھنے کے لائق ہو یا نہیں، اور رحمتوں کا نزول کب ہوگا؟ کہ جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے۔ اور یہاں صبح آنکھ کھلی تو ٹیلی ویژن پر حرام مناظر، حرام گانے کانوں میں، دن بھر یہی گھر میں خرافات، میاں تہجد گزار ہیں، اشراق اور چاشت پڑھتے ہیں، مگر ٹیلی ویژن کا سیب سر پر مسلط ہے۔ میاں رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ چاہے وظیفوں کا پہاڑ لاد لو، تمامی وظیفے نامقبول ہوں گے، تمامی ورد نامقبول ہوں گے، جب تک کہ ان خرافات سے اپنے آپ کو آدمی نہ بچا لے۔ میاں دعا تعویذ سے مسئلہ حل ہونے کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک توفیق عطا فرمائے تو آدمی کا عمل مقبول اس وقت ہوگا جب وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، اپنے آپ کو خطاؤں سے بچائے، اور نیکیاں اس کی اللہ کی رضا کے لیے ہوں۔ جب تم وہ عمل مقبول ہے، اور اگر اپنے آپ کو وہ گناہوں سے نہیں بچا رہا ہے تو اس کا وہ عمل مقبول نہیں ہے، اس کا وہ عمل مردود ہے، نہ دنیا میں کام آئے گا نہ قیامت میں کام آئے گا۔ یہیں پر ایک بات ضمناً اور آ گئی، اصلاح کے طور پر سمجھانے کے لیے۔ سبع سنابل شریف کے اندر سیدنا امیر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، دیکھو مقام عبرت ہے، اور ایک مسئلہ گرہ باندھ کر کے رکھ لینا۔ میں نے بارہا بتایا ہے، علماء نے تاکید کی کہ اگر بظاہر کوئی تمہارا گناہ معمولی کیوں نہ ہو، مگر اس سے بھی توبہ کرتے رہنا، لرزتے رہنا، کہ معمولی گناہ کا اثر بھی ایسا ہوتا ہے، اتنا خطرناک زہر کہ ایمان و عمل دونوں کو برباد کر دیتا ہے۔ تو فرمایا کسی گناہ کو حقیر نہ جاننا کہ یہ تو چھوٹا گناہ ہے، یا کبھی کبھی وہی گناہ ایمان و عمل سب برباد کر کے اور جہنم کا کندہ بنا دیتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ بظاہر تمہاری کوئی نیکی کتنی معمولی کیوں نہ ہو، اس کو معمولی نہ جاننا، اگر رب تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو انشاءاللہ وہی تمہاری نجات کا ذریعہ ہوگی۔ یعنی گناہ سے ڈرتے رہو اور رب تعالیٰ کی رحمت پر امید رکھو، نیکیاں اس کی رضا کے لیے کرو۔ تو سیدنا امیر عبدالواحد بلگرامی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ اور اسی زمانے کے مشہور بزرگ حضرت شیبان رائی رحمت اللہ علیہ
یہ بھی بڑے مرتبے کے ولی کامل ہیں. یہ دونوں بزرگ ایک رات میں ساتھ ہو گئے. کہیں بھی قیام رہا ہو تو حضرت شیبان رائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے دیکھا کہ حضرت امام سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ رات بھر ایسا روتے رہے، ایسا تڑپتے رہے خوف خدا سے، جیسے مچھلی کو پانی سے باہر نکال کر ڈال دیا جائے اور وہ تڑپتی ہے، اسی انداز پر حضرت امام سفیان ثوری رو رہے تھے. میاں یہ اللہ والوں کے مقامات ہیں، ان کی منزلیں ہیں، ان کی شان. رات گزر گئی، نماز فجر کے بعد یا صبح کے وقت حضرت امام شیبان رائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت امام سفیان ثوری سے پوچھا، حضور اتنی بے قراری کا عالم کیا؟ اس قدر تڑپنا اور رونا کیوں؟ اتنی بے قراری تھی کہ مجھے ترس آ رہا تھا. تو امام سفیان ثوری نے فرمایا، اس کی ایک وجہ ہے کہ رات مجھے اپنے ایک استاذ کا واقعہ اور ان کا انجام یاد آ گیا. یعنی میرے وہ استاد کہ جن سے میں نے علم پڑھا ہے، میں نے علم حاصل کیا، اور میرے ان استاذ کی شان یہ ہے کہ انہوں نے 50 سال تک تو درس حدیث دیا اور 50 سال ہی خانہ کعبہ کی مجاوری کی. آپ جوڑو نیکیوں کا حساب کہ حرم کعبہ شریف جہاں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر، بھئی ایک روزہ رکھا 1,00,000 روزے کے برابر، ایک مہینے کا روزہ رکھا 1,00,000 مہینوں کے برابر. تو جس نے 50 سال حرم کعبہ میں گزارے ہوں اس کی نیکیوں کا حساب، اور جس نے 50 سال درس حدیث دیا ہو. لیکن فرمایا کہ میرے یہ استاد جنہوں نے 50 سال درس حدیث دیا، 50 سال خانہ کعبہ کی مجاوری کی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کہ جب ان کی موت کا وقت آیا تو ایمان پر نہیں مر سکے، کافر ہو کر مرے. سوچو مقام عبرت ہے، رب تعالیٰ صمد ہے، بے نیاز ہے، اس پر کسی کا زور نہیں. تو امام سفیان ثوری نے کہا کہ میں نے اپنے استاذ کی علم کی عظمت اور نیکیوں کو دیکھا اور انجام کو دیکھا تو رات مجھے اسی پر رونا آ رہا تھا، اور میں اپنے رب کے حضور دعا کر رہا تھا کہ پروردگارا اپنے کرم سے ہمیں ایمان کی سلامتی عطا فرمانا. تو حضرت امام شیبان رائی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ امام سفیان ثوری، تمہارے ان استاذ کے کفر پر مرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ ان کا کوئی معمولی گناہ باقی رہ گیا جس سے وہ توبہ نہ کر سکے، اور اسی گناہ کے زہر نے ان کے ایمان و عمل دونوں کو برباد کر دیا. تو یہ ہے میرا سمجھانے کا مقصد کہ عمل مقبول وہ ہے کہ ہماری نیکیاں اللہ کی خوشی کے لیے ہوں اور ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، ورنہ گناہ ایمان عمل کے ساتھ ساتھ ایمان کو بھی برباد کر دیتا ہے. اسی لیے میرے آقا نے تعلیم دی کہ روزانہ دعا مانگا کرنا کہ پروردگارا مجھے نفع دینے والا علم عطا فرما، مجھے رزق طیب عطا فرما، اور مجھے عمل مقبول عطا فرما.